کوفہ والے امام حسین کو خط لکھ کر بلا رہے تھے کہ امیر معاویہ کو معزول کر دیتے ہیں، آپ آ جائیے۔ امام حسین نے منع کیا، کہا کہ میں پھر سے وہ عظیم جنگیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں جو میرے باپ کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ تو حضرت امام حسین گئے نہیں، امیر معاویہ کے زمانے سے کوفہ والے خط لکھ رہے تھے، آپ آ جائیے۔ اب جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا تو کوفہ والوں نے ایک میٹنگ کی۔ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے، عراق میں آج بھی وہ شہر موجود ہے، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے سب جمع ہوئے اور میٹنگ کیا، اور وہ ایک شخص کے گھر میں میٹنگ ہوئی جس کا نام مسلم بن سرد بتایا گیا ہے، اور وہ شخص سارے لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے دیکھو امیر معاویہ کا تو انتقال ہو گیا اور یزید بیٹا ہے، تم سب کی رائے کیا ہے؟ کیا علی کے بیٹے حسین خلافت کے سب سے زیادہ حقدار نہیں ہیں؟ کوفہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں، رسول اللہ کے نواسے علی ابن ابی طالب کے بیٹے، ان سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جا چکے ہیں، اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے ہم حسین ابن علی کو یہاں بلا نہ لیں؟ ہم کوفہ بلا لیتے ہیں اور یہاں بلا کر ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے پورا حجاز امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا، پورا عرب بیعت کر لے گا، اور یزید کو ہم اتار دیں گے تخت خلافت سے۔ تو کوفہ والے اس بات پر سب اتفاق، اور پھر سارے لوگوں نے مل کر کے خط لکھا امام حسین کے نام پر۔ عبداللہ بن صبح حمدانی نام سے ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ میں خط دے کر بھیجے جس میں کوفہ کے بڑے رئیس اور ذمہ دار جو لوگ تھے، وہاں کے جو سردار تھے، ان کی دستخطیں تھیں، ان کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ خط رمضان کی 10 تاریخ کو آیا، کہاں؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں امام حسین کے پاس یہ خط آیا تو امام حسین نے دیکھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، کوفہ والوں نے لکھا تھا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، حضور کی صلاۃ و سلام کے بعد کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد یزید جیسا فاسق و فاجر شخص بیٹا ہے، لہذا ہم اس کی امارت اور اس کی خلافت کو نہیں تسلیم کرتے۔ اے علی کے بیٹے حسین، آپ تشریف لے آئیں، ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ خط کا مضمون تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حرم کعبہ میں اس خط کو پڑھا، اس کے بعد لوگوں سے پوچھا، اب سنیے، کوئی ایک شخص نے بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا، جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کوفہ والوں کی بات پر کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا، یہ غدار لوگ ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، یہ غدار لوگ ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، آپ کے باپ کو بھی کوفہ میں شہید کیا گیا، آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا گیا ہے، اب آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مت جائیں، مکہ آپ کے لیے امن و امان کے ساتھ۔ حضرت امام حسین نے ان خطوط کو نظر انداز کر دیا، لیکن 2-3 دن کے بعد تقریباً 53 یا 55 لوگ کوفہ سے چل کر کے مکہ مکرمہ آئے، اور طواف کعبہ کے بعد سب امام حسین کے پاس نظر و نیاز لے کر کے آئے، اور اس کے بعد پھر خطوط لے کر آئے، کوفہ والوں کے حالات بتائے۔ امام حسین نے دوبارہ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تب پھر صحابہ نے وہی بات کی، کوفہ والے غدار قسم کے لوگ ہیں، طبیعت کے اندر ان کے استقامت نہیں، کسی ایک بات پر جمتے نہیں ہیں، آپ مت جائیں۔ دوسری مرتبہ بھی امام حسین صبر کر کے رہ گئے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آیا، تقریباً خطوط کا سلسلہ جاری رہا، اتنے کہ 10,000 کے قریب لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی، اور اخیر میں یہ دعوت دی کہ اے حسین ابن علی، کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کر لے کہ فاسق و فاجر معاویہ کے بیٹے سے تم نے بیعت کیسے کی، اس کو امیر کیسے بنایا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں یہ جواب دیں گے کہ اے رب العالمین، ہم نے تو رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا مگر انہوں نے انکار کیا، تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی۔ یہ تو ایموشنل بلیک میلنگ ہے۔ بہت سارے لوگ آج ہمیں یوں بولتے ہیں، پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو پورا علاقہ دیوبندی ہو جائے گا۔
پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو یہاں ایسا ہو جائے. میرے عزیزو تمہارے ذمے بھی تو کچھ ہے, تمہارے ذمے بھی تو کوئی چیزیں ہیں. امام حسین نے اس خط کو پڑھنے کے بعد پھر سارے لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا اب میرے لیے اتمام حجت کرنی ہوگی, یعنی مجھے تو جانا ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے قیامت کا واسطہ دے دیا ہے. تو 1000 لوگوں نے مکہ مکرمہ میں آپ کو روکنے کی کوشش کی, آپ نہ رکے, حتیٰ کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے, حج کے لیے سارے قافلے مکہ آ رہے ہیں, مکہ مکرمہ آ رہے ہیں, اور امام حسین یہاں سے نکلنے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے امام حسین رمضان سے لے کر ذی الحجہ تک یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا, اور عام بات نہیں ہے, عام بحث و مباحثہ نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر جو صحابی ہیں نا, امام حسین کی جماعت کے ساتھ لڑنے کو بھی آ گئے تھے. یہ محبت کی لڑائی ہے, دشمنی کی نہیں, کہ میں تمہیں مکہ سے باہر جانے نہیں دوں گا, اس کے لیے وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے. یہ بھی لڑائی قریب تھی, مکہ کی مکرمہ سے نہ جانے دیں گے, کیونکہ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ کوفہ والے ان کا کیا کریں گے. تو پھر امام حسین رمضان کے بعد بھی رک گئے. جب امام حسین اصرار کرنے لگے بار بار, تو چند صحابہ آئے اور ان سے مشورتاً یہ کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے اور کوفہ والوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1000 لوگ بیعت قبول کرنے کو تیار ہیں, تو آپ نہ جاتے ہوئے پہلے اپنے خاندان کے کسی معتمد شخص کو وکیل بنا کر بھیجیں, اور وہ جا کر کے براہ راست حالات دیکھے گا اور وہ خبر دے گا, تب آپ جائیے. ان کے خطوں کے بھروسے پر مت جائیے, ان کے خط اور ان کے بولیوں پر مت جائیے. تو امام حسین نے اس مشورے کو تسلیم کر لیا. پھر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو, چچیرے بھائی تھے حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہیں, یہ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی. حضرت عقیل حضرت علی کے سگے بھائی. تو مسلم بن عقیل سے آپ بڑی محبت رکھتے تھے اور معتمد بھی تھے امام حسین کے. بلایا اور کہا کہ بھائی تم جاؤ کوفہ اور میری جانب سے وہاں لوگوں سے بیعت لے لینا وکیل بن کر, اور حالات دیکھ کر کے مجھے خبر کر دینا. یہ تاریخ ہے. ایک طرف یزید ساری جگہوں پر اپنے سخت گیر حکام کو نافذ کر چکا ہے, بہت جلاد قسم کے گورنروں کو بٹھایا ہوا ہے, اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کا یہ ایک طریقے سے معاملہ چل رہا تھا. خلافت کو لے کر کے یہ باتیں چلی رہی تھی. تو حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجا تو وہ نکلے کوفہ کے لیے, اور جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ میں موجود ہے امام مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے, کیونکہ وہ باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے. امام مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. جیسے ہی کوفہ میں آئے, کوفہ والے جوق در جوق امام مسلم کا استقبال کرتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں استقبال کیا کہ تقریباً ایک ہی رات میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے. 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کا وکیل سمجھ کر بیعت کیا, اور جدھر دیکھو ادھر اہل بیت کا نعرہ, محبت علی کا نعرہ, امام حسین کی امارت اور خلافت کا نعرہ. ماحول رنگا رنگ ہے کوفہ کا. امام مسلم بن عقیل سیدھے مختار بن عبید ایک شخص ہے اس کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں. مختار بن عبید وہاں سردار کی حیثیت رکھتا تھا, اور اس نے سارے لوگوں کو یہیں پر جمع کیا تھا, اور ساری باتیں یہیں سے چل رہی تھی. امام مسلم بن عقیل جیسی گئے تو کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول تھے. یزید کی طرف سے وہ گورنر تھے, نرم دل تھے اور نہایت ہی عجز و انکساری والے, تواضع والے انسان تھے. ان کو جب یہ بتایا گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں, تو انہوں نے دوسرے دن خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے کوفہ والو, مجھے ڈر ہے یزید کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ تم سب سے سختی کرے گا, اور پھر کوفہ والوں کی جان و مال خطرے میں ہوں گے. تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یزید کا چمچا تھا.
اس نے نعمان بن بشیر سے کہا آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں، مسلم بن عقیل کو بلا کر مار ڈالو، ختم کر دو، قتل کر دو، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نعمان بن بشیر صحابی ہیں، کہتے ہیں اے ظالم تو کس انداز سے مجھے مشورہ دے رہا ہے؟ کہا تب تو پھر آپ کمزور لوگوں میں، ذلیل لوگوں میں، عزت والے لوگوں میں نہیں ہیں۔ انہوں نے نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، مجھے ایسی ذلت گوارا ہے جس میں رب کی عزت ہے، رب کی رضا ہے، اور مجھے ایسی عزت گوارا نہیں جس میں رب کی ناراضی ہو اور کسی کا خون میرے ہاتھ سے رنگا ہو۔ عزیزان، میرا ہاتھ کسی کے خون سے رنگا ہوا ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر اتر گئے اور یزیدی جو وہاں موجود تھے حامی، انہوں نے خط لکھ کر کے یزید کو پہنچا دیا کہ دیکھو یہاں پر تو مسلم بن عقیل آئے ہیں اور حسین نے خلافت کا دعویٰ کر ہی دیا ہے، جس کا تمہیں خطرہ تھا وہ خطرہ آ گیا، اور کوفہ والے جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں۔ یزید کو کب یہ بات ہضم ہوتی؟ وہ تو کب سے تیاری کر رہا تھا، بلکہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ بھی اس کے تخت خلافت پر بیٹھنے کے لیے تیاریاں کیے ہوئے تھے، کئی لوگوں سے بات چیت کیے ہوئے تھے، حالات سازگار نہیں ہوئے تب تو ان کا انتقال ہو ہی گیا۔ یزید زور سے، طاقت سے کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا رہا تھا، اور جب اسے پتا چلی گیا جس بات کا مجھے خطرہ تھا وہ خطرہ تو آ ہی گیا کہ خلافت کا دعوے دار علی کا بیٹا ہو سکتا ہے، اسے خطرہ تھا، اور حضرت امام حسین کی خلافت کا کوفہ والوں نے پہلے ہی اعلان کر دی۔ ابھی امام حسین نے اعلان نہیں کیا، کوفہ والوں نے یہ اعلان کر دیا، اور اپنے ہاتھ سے سب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بساؤ کہ ظالم جو خواب دیکھتا رہتا ہے نا ڈر کے مارے، وہ خواب کبھی نہ کبھی سچا ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں، مجھے یہ بات یاد آتی، یزید جیسے ڈرتا تھا، ہر دن ڈر کے سوتا تھا کہ کہیں سے کوئی خلافت کا دعوے دار اٹھے گا تو میری کرسی ہلا دے گا، اور اس کو پتا چلا جیسے ہی حضرت امام حسین اٹھ گئے تو اس دن وہ اپنا ماتھا مارنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ ایسے ہی آج کے یزیدیوں کو بھی یہ خبر ستاتی رہتی ہے ہمارے ملک کے، اور پاکھنڈی بولتے بھی رہتے ہیں 2029 میں ہندوستان کا پردھان منتری مسلمان بن جائے گا۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ڈر کے مارے دیکھے ہوئے خواب ہیں، یہ ڈراؤنے خواب ہیں جو پریشان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی حسین کا غلام بیدار ہوگا اور پورے ہند کو ایک میدان میں لا کر کھڑا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اس قوم کو زندہ ہو لینے دو، پھر ہر قوم کہے گی حسین ہمارے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت امام حسین کی طرف سے امام مسلم بن عقیل نے بیعت لینی شروع کی تو یہاں کوفہ پورا کا پورا ان کے دامن میں آ گیا۔ روزانہ ایک ایک گھر پر دعوت ہے امام مسلم بن عقیل کو، ارے وہ چلنے تک نہیں دیتے، ان کے شہزادوں کو سواریاں بنا لیتے، ان کے شہزادوں کو اپنی سواریوں پر بٹھا لیتے، اپنے کندھوں کو سواری بنا دیتے، اس طرح کی محبت پیش کرتے رہے۔ اور پھر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، کوفہ والے پورے ایک آواز ہو کر آپ کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کو جلدی تشریف لانا چاہیے اور آپ کی خلافت کا اعلان ہونا چاہیے۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام تو آپ نے کیا، عینی گواہ بھی تھے، آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بیان کر دیا۔ اب امام حسین کے پاس جب یہ خط آیا تو اب مجھے بتاؤ، مکہ والے جو صحابہ امام حسین کو روک رہے تھے مت جاؤ مت جاؤ، امام حسین نے کہا تمہارے مشورے پر میں اپنے بھائی کو بھیجا، میرے بھائی نے بھی وہی خبر دی جو کوفہ والے اپنے خطوں میں لکھ کر کے بھیج رہے تھے، میرے بھائی پر تو مجھے اعتماد ہے، انہوں نے جو دیکھا وہ سچ بتایا۔ یہ خط تو آیا، لیکن یزید کے ہاں سے جو معاملات سنگ دل کے بدلے اس طرح کہ اس نے مروان بن حکم کو بلایا اور پوچھا کہ یہ اس فتنے کو کیسے ختم کریں، یہ بغاوت کو کیسے سرو کریں۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ نعمان بن بشیر یہ کمزور دل آدمی ہے، نرم دل آدمی ہے، اس کو اتار دو، حالانکہ صحابی رسول تھے، کہا اس کو اتار دو، اور عبید اللہ ابن زیاد
یہ ایک نہایت ہی ظالم قسم کا جلاد آدمی تھا. اور اس کی ماں کے متعلق ہی مشہور تھا کہ وہ زنا کرتی یا کرواتی رہی جس سے پیدا ہوا. اور اس کی ظلم کی داستانیں لوگوں میں مشہور تھیں. یہ بصرہ کا گورنر تھا. یزید نے فوراً لیٹر لکھ کر بھیجا کہ یہاں سے عبید اللہ بن زیاد سیدھے کوفہ جائے اور وہاں کے حالات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرے. عبید اللہ بن زیاد جیسی یزید کا خط آیا وہ کوفہ نکلا. کوفہ جب گیا تو بھیس بدل کر کے آیا, چہرے پر نقاب ڈال کر کے مدینے کی طرف, مکہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راستے سے کوفہ میں آیا, کیونکہ کوفہ والے روز اس انتظار میں تھے کہ حیدر کرار کے شہزادے امام حسین تشریف لانے والے, رسول اللہ کے بیٹے کوفہ میں آنے والے. روز انتظار میں تھے کیونکہ امام مسلم نے خط لکھ کر کے بھیج دیا ہے, اب وہ آنے والے. تو ابن زیاد یہی دھوکہ دیتے ہوئے اسی راستے سے آیا کہ کوفہ والے یہ سمجھیں کہ حسین ابن علی آئے, اور کوفہ والے وہی سمجھے. خوب نعرے لگائے, مرحبا بک یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے شہزادے, مرحبا مرحبا, آپ آ گئے ہمارے کوفہ میں. یہ ظالم کچھ بھی نہیں جواب دیتا تھا, پردہ ڈالے ہوئے جلوس میں چلتا رہا اونٹنی پر بیٹھ کر. اور جب دارالخلافہ پہنچا یا گورنر ہاؤس پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی گورنر ہاؤس میں اندر گیا, دروازہ بند کیا, چھت پر کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا اور کہا, ہے لوگوں, یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا حسین نہیں, میں عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں. نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے. آج سے کوفہ کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے. کوفہ والے جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سخت ترین خطبہ دیا, کہا, ہے لوگوں سنو, جو سختی کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے, اور جو یزید کی بیعت کو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے, باغیوں میں اس کا شمار ہوگا, اور جو کسی باغی کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے. اس کا پہلے ہی دن یہ جو خطبہ سنا لوگوں نے بہت ہی بیزاری کا اظہار کیا, برہمی کا اظہار کیا, لوگ چلے گئے. اب امام مسلم بن عقیل کے حالات اب بدلنے کو آ گئے. کوفہ والے بس گیدڑ بھپکی سے ڈر گئے, عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے سے ڈر گئے. اور اس کے بعد دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا, کوفہ کے جتنے قبیلے تھے, خاندان تھے, ان خاندانوں کے جو جو بڑے لوگ تھے, خاندان کا جو بھی رئیس ہوتا, ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا اور بلا کر کے اتنا سخت ڈرایا اور کہا, تم میں سے کوئی بھی اگر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا یا دیتا ہوا نظر آیا تو میں تمہاری پھانسی کا پھندا یہیں پر لٹکاؤں گا, اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ عبرتناک سزا ہوگی, اس لیے کہ یزید امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہ آرڈر ہے. ایسے سخت احکامات دیا اور اس کے بعد کوفہ والوں کو ڈرایا یہ کہہ کر کے کہ یزید کی طرف سے 30,000 کی فوج آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی. سارے سردار ڈر گئے, جتنے قبیلوں کے آقا تھے ان کے جو جو رئیس تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے. اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ کر یہ معاملات کی خبر دی. امام مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے, عبید اللہ مختار بن عبید جس کے گھر میں تھے, وہاں سے آپ ہجرت کر گئے, وہاں سے نکل گئے کہ یہاں رہنا اچھا نہیں. تو وہاں سے نکل کر کے ایک بہت ہی عمر دراز صحابی تھے کوفہ میں, ہانی بن عروہ, ان کے گھر گئے. یہ محب اہل بیت تھے, خاندان نبوت کے چاہنے والے تھے. امام مسلم بن عقیل ان کے گھر جاتے ہیں, ہانی بن عروہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر ان کو چھپا دیا. رازداری کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھا, اور جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے صرف ان کو معلوم تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے. اور اس کے باوجود امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ کر بھی کوفہ والوں کو بلاتے رہے. جو اب تک 60,000 کی تعداد میں پہنچے تھے بیعت کرنے والے, اب ان لوگوں میں اب چھانٹنا شروع کیا کہ ابھی بچے کتنے ہیں. ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ خفیہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس وقت بھی 18,000 لوگ ابھی بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے. آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب بھی حالات صحیح ہیں, کچھ بدلے تو کیا ہوا, کچھ تو موجود ہیں, امام حسین کو آنا چاہیے. دوسرا خط بھی انہوں نے لکھا کہ حالات
قابو میں آنے کے لائق ہیں، آپ تشریف لائیں۔ دوسرا خط بھی گیا امام حسین کو، لیکن اب امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد۔ یہ ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ مسلم بن عقیل جو آئے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر، وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے، کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا، 3000 درہم یا دینار، کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کے مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہیں۔ اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا، تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت سے مسجد میں عبادت میں رہتے، ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا۔ یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے۔ تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہیں، میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں، محب ہوں، میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے، وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں، لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے، اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے، آؤ میں تجھے ملاتا ہوں۔ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے رازدار لوگ تھے وہ آتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے۔ انہی میں یہ معقل غلام بھی گیا، جا کر 3000 درہم نظر میں رکھا اور اس کے بعد رو دھو کر کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت ہوں، مجھے آنے کی اجازت ہو۔ تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت ملی، دن بھر ان کے حجرے میں بیٹھا رہتا، کتنے لوگ کوفہ سے ان سے ملنے آ رہے ہیں، کون کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے سب سنتا، اور رات میں جا کر عبید اللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ دیتا۔